نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسألك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ انشاءاللہ آج ہم عمر رضی اللہ عنہ کے ایک بہت ہی بڑا جو ایک ان کی خلافت کا ایک کارنامہ ہے اس کے بارے میں آج سے ہم پڑھنا شروع کریں گے، اور وہ ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہونے والی فتوحات۔ اب یہ فتوحات جو ہیں یہ آپ دو مین ڈویژنز آپ ان کی کر سکتے ہیں۔ ایک تو بلاد شام کی فتوحات، یعنی جس میں جیروزلم بھی فتح ہوا، سیریا فتح ہوا، ڈماسکس فتح ہوا، ٹھیک ہے، الیگزینڈریا فتح ہوا، اور اس کا ہم پڑھیں گے کہ وہ خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا مین کردار ہے اس میں۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو ڈویژن ہے اس میں ایجپٹ آ جاتا ہے، جس کو عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ نے فتح کیا، اور اس پر بھی کئی سال لگے۔ اور اسی طرح سے پھر جو ایک بہت مین فتح ہے وہ ہے عراق اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں ان کی فتح، کیونکہ اس کو اس وقت عراق اور بلاد مشرق کہا جاتا تھا۔ یہ سارے جو علاقے ہیں نا، جن میں ایران آج شامل ہے، پھر اسی طرح سے یمن شامل ہے، قطر شامل ہے، یہ بحرین شامل ہے، یہ سارا جو علاقہ تھا نا یہ کہلاتا تھا عراق کا علاقہ، ٹھیک ہے۔ تو عراق اور بلاد مشرق جو ہیں وہ یہ علاقے تھے جو میں نے ابھی آپ کو بتائے۔ اور سورہ روم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی نازل کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ایک حقانیت اور پیشین گوئیاں ہیں قرآن کی، ان میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ سورہ روم کی پہلی آیت غلبت الروم فی ادنی الارض۔ اور یہ جو ہے یہ ساری کس چیز کا ایک یہ تناظر ہے کہ جو جنگیں ہو رہی تھیں پرشینز اور رومنز کے درمیان۔ پرشیا جو کہ ایک بہت بڑی ایک سویلائزیشن تھی اور بہت ہیوج، بہت گرینڈر تھا، بہت زیادہ یہ لوگ طاقتور تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں کہ یہ برائیوں کے خوگر ہیں، نیکی یا اچھی یا بھلائی کی کوئی توقع ان سے مت رکھنا۔ جب آپ نے اپنے گورنرز کو بھیجا تھا نا تو ان کو یہ فرما کر بھیجا تھا، یہ نصیحت کر کے بھیجا تھا۔ تو ایسے جابر اور متکبر یہ لوگ تھے، اور ادھر سے رومنز تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد جو خطوط لکھے ہیں
تو ان خطوط میں ہرقل کو بھی لکھا اور کسریٰ کو بھی لکھا. ہرقل کا فرق تھا ذرا تھوڑا سا انداز اس کا، کیونکہ یہ ایک بیسک جو ایک ایٹیکیٹس تھے نا ڈپلومیسی کے، وہ بھی یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ کسی کے جو بھیجا ہوا کوئی ایمبیسڈر ہے اس کو عزت دیں، اس کو ڈگنیٹی کے ساتھ ٹریٹ کریں اور اس مراسلے کو بھی ڈگنیفائی کریں، اور پھر آپ نے اس کی بات ماننی ہے مانے، نہیں ماننی تو نہ مانے. تو آپ دیکھیں ہرقل نے بھی یہی کیا، نہیں مانا، لیکن اس نے دحیہ الکلبی کو اور ابو سفیان کو اس نے کچھ نہیں کہا. اور اسی طرح مکوکس مصر، وہ بھی مسلمان نہیں ہوا لیکن 7 تحفے تحائف دے کر بھیجے. لیکن یہ جو تھا نا کسریٰ، جب ایران کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نمائندہ ہیں وہ تشریف لے گئے ہیں، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کو یاد ہوگا، نامہ مبارک کو پھاڑ دیا تھا اور پرزے کر دیا تھا. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی تھی، اور ہسٹورینز یہ لکھتے ہیں کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی تھی، اس وقت ایران یعنی یہ پرشین امپائر جو ہے پوری کی پوری، یہ اپنی مائٹینس کی ہائٹ پر تھی. سب سے زیادہ سٹرونگ یہ اس وقت تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پیشین گوئی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو اسی طرح ریزہ ریزہ کر دے گا جیسے اس نے میرے خط کو ریزہ ریزہ کیا ہے. اور عین وہی ہوا کہ کچھ ہی سالوں میں اس کا اپنا بیٹا جو ہے وہی اس کے خلاف ہو گیا. اور کہتے ہیں نا کہ بادشاہتوں کا اور بہت زیادہ جو یہ ایک اسٹرینتھ اور اتھارٹی ہوتی ہے، اس کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے ارد گرد کے لوگ، آپ کے اپنے بیٹے اور آپ کے اپنے اپوائنٹ کیے ہوئے جنرلز، وہ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں اس گریڈ میں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ اتھارٹی اور حکومت اور جو عیش و عشرت اس کی ہے وہ ہمیں مل جائے. تو اس کے اپنے بیٹے نے اس کو قتل کیا، اور کس طرح پھر کچھ ہی سالوں میں عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہم دیکھیں گے کہ واقعی وہ جو کل ممزق والی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی، وہ بالکل اسی طرح یہ ریزہ ریزہ ہو گئے. اور تقریباً 400 سال سے ان دونوں جو ہیں امپائرز، رومنز اور سیسنڈز اور پرشینز، تو ان کی آپس میں جنگیں چل رہی تھیں. اور ایک ذرا تھوڑا سا کوئی لے لیتا تھا نا برتری، تو کچھ سال میں دوسرا برتری لے لیتا تھا، کچھ سال میں دوسرا اپنے علاقے واپس لے لیتا تھا. اور کس طرح آج تک ہر ہسٹورین، چاہے وہ کوئی نان مسلم ہو یا مسلمان ہو، وہ آج تک بالکل جیسے مائنڈ باگلنگ یہ بات ہوتی ہے نا کہ 10 سال کے عرصے میں یہ کون آیا مدینہ سے اور کیا تھا ان کے پاس، اور کس طرح یہ ریزہ ریزہ ہوئی ہیں، کس طرح ریت کی دیوار کی طرح یہ سلطنتیں جو ہیں یہ گری ہیں، ختم ہوئی ہیں، یہ ہوا کیسے ہے. اور اس میں پھر وہ گنواتے ہیں کچھ نہ کچھ ایشوز گنواتے ہیں کہ یہ ہو گیا تھا، بہت زیادہ ظلم بڑھ گیا تھا، لوگوں کی ہمدردی خسرو اور اس کے ارد گرد کے لوگوں سے ختم ہو گئی تھی، وغیرہ وغیرہ فلاں فلاں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارے ایشوز اپنی جگہ، لیکن ان ایشوز کو کریٹ کرنے والی بھی تو کوئی ذات تھی نا. یہ ایشوز تو موجود تھے جب وہ رومنز کے ساتھ بھی لڑتے تھے، تو رومنز کیوں نہ ان کو ختم کر سکے، یا یہ کیوں نہ رومنز کو پوری طرح سے ختم کر سکے جس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی. اور پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی بھی فرمائی تھی کہ جب خندق کے دن وہ چٹان تھی جو صحابہ سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ضرب مارتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ مجھے ایران کے سفید محلات دکھائے گئے ہیں، مجھے یمن کے محلات دکھائے گئے ہیں، شام کے دکھائے گئے ہیں. تو بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھا دیا گیا تھا کہ آپ عجم کے ان سارے بڑے بڑے بادشاہتوں کو آپ ختم کریں گے اور اللہ کے بندوں کو رب کی عبادت کی طرف واپس لے آئیں گے اور انسانوں کی بندگی میں سے ان کو آپ نکالیں گے. اور یہی مقصد رہا ہے. آج ہم پڑھیں گے وہ بڑی مشہور اور بہت ہی ایک خوبصورت عبارت جو ایک صحابی نے رستم سے کہی تھی. تو یہاں پر جو عراق کا جو فتح کا ارادہ ہے یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور ابو عبید ثقفی کو سپہ سالار بنایا، جو کہ ابھی صحابی تو وہ نہیں تھے،
تو کسی نے پوچھا تھا عمر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے کسی صحابی کو سپہ سالار کیوں نہ بنایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس آدمی کو امیر مقرر کر دیا کہ جس نے سب سے پہلے جہاد کی حامی بھر لی. تو یہ جو فاستبقوا الخیرات ہے نا، یہ انسان کو کئی دفعہ بہت آنر دے دیتا ہے دوسروں کی نظر میں بھی. پھر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھیج رہے تھے تو نصیحت کی، اور یہ آپ لگاتار دیکھیں گے کیونکہ ہم نے نا بیک اینڈ فورتھ اب تھوڑا سا نا سوئچ ہوتا رہنا ہے کہ کبھی ہم نے کسی جنگ کے حالات پڑھنے ہیں تھوڑے سے، اور ساتھ ہم نے دیکھنا ہے کہ مدینہ سے عمر رضی اللہ عنہ کی کیا پہنچ رہی ہیں نصیحتیں. اور سبحان اللہ اتنی باریک نظر، اور اس طرح سے تھا کہ جیسے گویا کہ وہ ساتھ ہیں سب کے. تو ان کو کہا کہ تم ایسی سرزمین کی طرف جا رہے ہو جہاں مکر و فریب، دھوکہ، خیانت اور تکبر پایا جاتا ہے. تم ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو برائیاں کرنے پر دلیر ہے، انہیں صرف برائیاں ہی کرنی آتی ہیں. وہ لوگ خیر اور بھلائی سے ناواقف ہیں. تم غور و فکر کر لو کہ وہاں کیا رخ اختیار کرو گے. اپنی زبان کی حفاظت کرنا. اور یہاں پر ایک بہت بڑا ایک بتایا جا رہا ہے نکتہ جس کو کہ ہر لیول پر انسان پریکٹس کرے، خاص طور پر وہ بندہ کہ جس کے ذمے کوئی کسی ادارے کا یا کسی جگہ کا بھی وہ سربراہی کا ایک وہ رکھتا ہو عہدہ، کہ انہوں نے کہا اپنی زبان کی حفاظت کرو، راز افشا نہ کرو. رازدان وہ ہوتا ہے جو ہر حالت میں راز کو راز ہی رکھے، بصورت دیگر وہ رازدان نہیں ہو سکتا. یعنی صرف کسی ایسے بندے کو رازدان بنانا کہ جو ہر صورت میں رازدان ہی رہے. آپ دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ بات تو مجھے پتہ تھی، اس نے مجھے کہا بھی تھا کہ کسی کو نہ بتانا، لیکن اب چونکہ یہ حالات بن رہے ہیں تو میں بتا رہی ہوں. لیکن حضرت عمر اس سے اگری نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ رازدان وہ ہے جو ہر حال میں رازدان رہے. تو لہٰذا یہ ایک بندہ شناسی اور اپنے کام میں معاونت اس بات سے لی جائے کہ انسان اپنے بہت سے عزائم کو، بہت سے ایمبیشنز کو اپنے اندر ہی رکھے، راز ہی رکھے. سن 13 ہجری ہے اور ابو عبید ثقفی جو ہیں وہ چلے گئے ہیں عراق کی جانب، اور یہاں پر مثنہ جو ہیں وہ پہلے سے موجود بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ جو اسکرمشز جس کو کہتے ہیں کہ وہ ہو بھی رہی ہیں. اور پہلا معرکہ جو ایرانیوں اور مسلمانوں میں پیش آیا ہے نا، وہ ہے معرکہ جسر. جسر کہتے ہیں پل کو، برج کو، کیونکہ مسلمانوں نے ایک جو ریور ہے اس کو کراس کیا، اس کے لیے برج بنائی. اور یہاں پر ابو عبید ثقفی جو ہے نا، ان سے پہلی جو مس ججمنٹ ہے، انسان ہی تھے نا، تو کہتے ہیں کہ پہلی مس ججمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی کہ ان کے جو تھے لوگ، انہوں نے ان کو کہا بھی کہ آپ ایرانیوں کو آنے دیں کہ وہ دریا پار کر کے ادھر آئیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جائیں گے، اور ان کو یہ لگا کہ یہ بہتر ہے اور یہ زیادہ جیداری والا کام ہے. تو مسلمانوں نے ایک برج بنایا اور دوسری طرف گئے. وہاں پہ جگہ بھی کم تھی، مسلمان ٹریپ بھی ہوئے، اور دوسری بڑی غلطی یہ ہوئی کہ وہ برج جو ہے وہ انہوں نے توڑوا دی کہ واپس کوئی بھی نہ جائے. اور اس مارکے میں پھر یہ ہوا کہ 4000 مسلمان جو ہیں نا وہ شہید ہوئے. ایرانی بھی مارے گئے، تقریباً کہا جاتا ہے کہ 6000 ایرانی بھی مارے گئے تھے، لیکن 4000 مسلمان شہید ہوئے. اور اسی دوران میں جو نیا جو ایک مسلمانوں کو چیلنج فیس ہوا وہ تھا ہاتھی، فارس کے ہاتھی. انہوں نے تو کبھی دیکھے بھی نہیں تھے، نہ ان کے گھوڑوں نے کبھی ہاتھی دیکھے تھے. تو ان ہاتھیوں کے گلے میں ان ایرانیوں نے گھنٹیاں باندھی ہوئی تھیں، اور یہ مسلمانوں کے گھوڑوں کو ڈرا بھی رہے تھے. تو مسلمانوں کے گھوڑے جو ہیں نا وہ بدک کے بھاگ رہے تھے ان ہاتھیوں کو دیکھ کر. تو چند ایک ہی گھوڑے بچے اور باقی سب جو ہیں وہ بھاگ گئے. تو ایسے میں ہی پھر ایک جو ہاتھی ہے نا، اس نے ابو عبید ثقفی کو اپنی سونڈ میں جکڑا، انہیں زمین پہ پھینکا اور ان کو ٹریمپل کیا اپنے پیروں سے، اور وہ شہید ہو گئے. بہرحال اس سے پہلے کہ وہ شہید ہوتے، وہ اپنے کمانڈرز کو انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر ہاتھیوں کی سونڈ کاٹ دی جائے تو یہ ہاتھی مر جاتے ہیں. تو
یہی کیا جائے کہ ان ہاتھیوں کی سونڈیں جو ہے نا وہ کاٹنا شروع کر دو، دشمن پر نظر رکھنے کی بجائے ان کی سونڈیں کاٹنا شروع کر دو. تو بہرحال مسلمان جو ہیں پھر انہوں نے بڑی مشکل سے کرتے کراتے وہ برج جو ہے وہ دوبارہ بنایا اور پھر کچھ ریٹریٹ کیے. تو اس میں جو مثنیٰ بن حارثہ ہیں، ان کا ہم ذکر پہلے بھی پڑھ آئے ہیں کہ بہت ہی، یہ بھی کوئی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نما ایک جری اور بہادر، یہ بھی ایک جرنیل تھے. ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کو بھی عمر رضی اللہ عنہ نے معزول کیا تھا. تو انہوں نے پھر بہرحال پل دوبارہ جڑوایا اور انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ ہمیں اور کمک بھیجیں، ہمیں اور لوگ بھیجیں، ورنہ ہمارا اب یہاں پر کوئی حال نہیں ہے. اور یہ جو زخمی ہوئے تھے معرکہ جسر میں مثنیٰ، یہ کچھ مہینوں کے بعد انہی زخموں سے یہ شہید ہو گئے تھے. تو یہ پہلا معرکہ تھا جو مسلمانوں کا ہوا ایرانیوں کے ساتھ، اور اس میں جو شکست تھی یا جو ایک دلخراش جو شہادتیں تھیں، اس میں عمر رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع پہنچی تو آپ اس وقت منبر پر تھے. تو جو خبر لانے والا تھا اس کو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عبداللہ بن زید کیا خبر لائے ہو؟ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین مارکے کی خبر لایا ہوں. اور پھر علیحدگی میں ساری مکمل اس کی تفصیل سنائی اور بہت غمزدہ ہوئے عمر رضی اللہ عنہ. اب یہاں پر اب کون تھا حکمران اس وقت ایران میں؟ ایک لڑکا تھا جس کے بارے میں آتا ہے کہ یا تو اس کی عمر 8 سال تھی اور وہ ایک بچہ سا تھا، اور اس کو بہرحال پیچھے وہ ہوتے ہیں نا، یا پولیٹیشنز ہوتے ہیں یا جرنیل ہوتے ہیں جو اس کے تھرو حکمرانی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا نام یزدجرد آتا ہے، یزدجرد یا یزدگرد بھی لکھا جاتا ہے اس کو. تو یہ، اور دوسری روایات کے مطابق یہ تقریباً 21 سال کا ایک نوجوان تھا. لیکن بہرحال اس کے پیچھے جو جنرل تھا جو باقاعدہ اس ساری امپائر کو اس وقت رول کر رہا تھا وہ تھا رستم. ٹھیک ہے. اور رستم جو ہے نا، اس نے سارے یہ جو جنگ ہے نا یہ شروع والی، یہ قادسیہ جو سعد بن ابی وقاص کے انڈر پھر لڑی گئی ہے ایونچولی، اس کو اسی نے لیڈ کیا ہے. لیکن قادسیہ سے پہلے کچھ جو ہے نا وہ تقریباً کہتے ہیں کہ 3 مہینے چلتی رہی ہیں نیگوسیشنز، مذاکرات چلتے رہے ہیں. اب رستم نے نا بلا بھیجا کہ آؤ اور ہمارے ساتھ کوئی آ کے بات کرے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے، بعض نے تو یہ لکھا ہے کہ ڈائریکٹ عمر رضی اللہ عنہ نے ہی مدینہ سے کچھ لوگ بھیجے تھے، اور یا پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہاں جو ابھی موجود تھے ان کو کہا تھا کہ آپ بھیجیں. ایک چیز جو ہے وہ مس ہو گئی، وہ یہ ہے کہ ابو عبید ثقفی کی شہادت اور مثنیٰ نے جب خط لکھ کے بھیجا نا کہ ہمیں مزید کمک بھیجیں، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بندہ بھیجا تھا اور وہ تھے سعد بن ابی وقاص. تو اس سے بھی تاریخ نگار جو ہے نا وہ یہ بات کرتے ہیں، کیونکہ ہسٹری ایک چیز ہوتی ہے اور ہسٹری کا انالیسس ایک اور چیز ہوتی ہے، کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح کوانٹٹی کی بجائے کوالٹی کو فوقیت دی. اور وہ اس طرح کہ یہ سعد بن ابی وقاص ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ہر غزوے میں ایک بہت ہی سیلینٹ کردار ادا کیا ہے. بدر کے شہ سوار ہیں. احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 7 تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان. پھر اسی طرح خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید تھکاوٹ کا شکار تھے تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نا کہ میں نے باہر آرمر کی وہ آوازیں سنی تو پوچھا کہ کون ہے، تو انہوں نے کہا میں سعد ہوں، میں پیرا دینے آئی ہوں، آپ سو لیں. تو کہتی ہیں کہ میں سعد کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی. اور ان کو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا جب مثنیٰ کا خط آیا تھا، ٹھیک ہے، کہ یہ کر لیں گے. اور یہ ان دنوں بیمار تھے، ان کے جسم پر پھوڑے نکلے ہوئے تھے، ان کو گھٹنوں کی درد کی تکلیف بھی تھی. اور اس ساری چیز کے باوجود، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ یہ جنگ میں باقاعدہ خود سے بنفس نفیس یہ شریک نہیں ہو سکے تھے. ٹھیک ہے. بہرحال تو انہوں نے نا کچھ معاملہ فہم اور سمجھدار لوگ جو ہیں وہ بھیجے رستم کی طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایات کے مطابق. اور عمر رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو یہ بھی لکھا کہ وہ اطلاع احوال کے لیے انہیں روزانہ خط لکھا کریں. اب یہ 14 لوگ جو ہیں نا، یہ سب سے پہلے یہ جو وفد ہے یہ یزدجرد کے پاس گیا ہے، ٹھیک ہے.
اور وہاں جا کر تو انہوں نے جب یہ پہنچے ہیں یزدجرد کے پاس تو اس نے کہا کہ میں نے اس پوری کائنات میں تم لوگوں سے زیادہ کمتر اور بدبخت نعوذ باللہ لوگ نہیں دیکھے. تو اب اگر تمہیں کوئی غرور یا غلط فہمی لاحق ہو گئی ہے تو سن لو کہ اپنی غلط فہمی تم لوگ خود ہی دور کر لو. یعنی ایک بہت ہی روڈنس اور حقارت کا اس نے معاملہ کیا صحابہ کرام کے ساتھ. تو کہنے لگا، اور مزید جو ایک ہوتا ہے نا کہ کسی کو بالکل حقیر کر دینا، کہ ہم چاہے کتنے بھی تنگ دست ہوئے ہم تمہیں ہر موسم آنے پر تمہاری خوراک بھی دے دیا کریں گے اور تمہیں پہننے کے لیے کپڑے بھی دے دیں گے، اور ہم تمہارے اوپر جو بھی حاکم مقرر کریں گے نا تو نرمی کرے گا تمہارے ساتھ، تم لوگ واپس چلے جاؤ. تو پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک مٹی کا ٹوکرا منگوایا اور اس نے کہا کہ یہ اٹھا لو تم لوگ، میں تم لوگوں کو صرف یہ دے سکتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے صحابہ نے اور اس وفد نے کہا کہ ہم آئے ہیں کہ تاکہ تم ہمیں جزیہ دو. اب اس کے لیے اس وقت تو یہ بات اتنی ایک آؤٹریجس بات تھی کہ یہ کیسے اب مطلب مجھ سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ میں اور ان کو جزیہ دوں. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں دوں گا صرف اپنے وطن کی مٹی. اور اس نے ایک ٹوکرا مٹی کا بھروایا اور وہ صحابی عاصم بن عمرو ہیں جو کہ اس کو لے کر تو اپنے سر پہ رکھا، اور جب واپس سعد رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو کہنے لگے خوش ہو جائیے، اللہ کی قسم اللہ نے ہمیں ان کے ملک کی چابیاں دے دی ہیں. یعنی ایک طرف سے اچھی فال بھی لی اور اس کو ساری بات کو نیگیٹو کی بجائے مثبت چیز کی طرف اس کو پلٹ دیا. پھر اس کے بعد رستم کی طرف ایک وفد گیا اور رستم کے پاس ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ گئے ہیں. اور رستم نے کیا کیا کہ اپنا سب سے جو اپنا اس کا لیوش کوئی جو لگژوریس کوئی ٹینٹ تھا اور جس کے اندر، اور ایرانینز کی جو شان و شوکت ہے نا، وہ کبھی آپ پڑھیں نا کتابوں میں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. تو اس نے اپنی سارے گرینڈر کے ساتھ اپنا ٹینٹ سجایا کہ تاکہ میرا روب پڑ جائے ان لوگوں کے اوپر. تو ربیع بن عامر آئے تو اس نے جو دربان تھا اس نے کہا کہ تم اترو اس گھوڑے پر سے اور اپنے آپ کو، یہ جو تم نے تیر اور یہ چیزیں اٹھا رکھی ہیں، یہ تم جس کو تم اسلحہ کہتے ہو، یہ ادھر سائڈ پہ رکھو اور پھر ہم تمہیں اندر جانے دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں خود نہیں آیا، مجھے رستم نے بلایا ہے، میں بلایا گیا ہوں، تو میں ویسے جاؤں گا جیسے میں آیا ہوں. بلانا ہے تو بلاؤ، نہیں بلانا تو میں واپس چلا جاتا ہوں. تو اس نے بھیج دیا اندر، اور اس ٹینٹ کے اندر جس میں اتنے موٹے قالین بچھے ہوئے تھے اور قیمتی سارا اس کا سامان تھا، تو اس کے اوپر یہ چلتے ہوئے گئے، اترے، پھر ایک کیل ٹھونکا اور اس کے ساتھ اپنا گھوڑا جو ہے اس کو باندھا، تو اس کے قالین کے اندر وہ پھٹ بھی گیا رستم کا قالین. بہرحال رستم نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہو، تم لوگ کا یہاں کیا کام ہے. وہ ابھی تک اس بات کو سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ میرا کوئی ان کے ساتھ مقابلہ بھی ہے. وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ ان کے ساتھ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا تھا اس وقت ایک وہ مشہور جملہ انہوں نے بولا تھا، لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ. ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم نکالیں بندوں کو بندوں کی عبادت سے اور انہیں رہنمائی کریں بندوں کے رب کی عبادت کی طرف. تو اب رستم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم نے تمہاری باتیں سن لی ہیں، تو ذرا کچھ دیر مؤخر کرتے ہیں، پوسٹ پون کرتے ہیں جنگ کا ارادہ، اور تم ذرا تھوڑا سا ہمیں سوچنے کا موقع دو. تو ربیع بن عامر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ کار ہے، ہم نے ان سے یہی سیکھا ہے کہ وہ دشمن کو 3 دن کی مہلت دیتے ہیں، تو ہم بھی تمہیں 3 دن کی مہلت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تم سوچ لو کہ تم نے کیا کرنا ہے، اور مہلت گزرنے کے بعد 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار کر لینا. پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، ہم تم سے اور تمہاری سرزمین سے تم کچھ نہیں کریں گے، کوئی خونریزی نہیں ہوگی، کوئی جنگیں نہیں ہوں گی، تم ہی حکمران رہو گے. اور یہی طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے خطوں سے بھی ظاہر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جزیہ دے دو، مسلمانوں کے زیر نگین ہو جاؤ، اور اگر تم اسلام نہیں قبول کرتے تو پھر تمہیں جزیہ تو دینا ہوگا، اور جزیے کے بدلے میں ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اب یہ اس کے لیے اس وقت اتنی عجیب باتیں ہیں کہ یہ اور میری حفاظت، اور بوقت ضرورت تمہاری مدد بھی کریں گے، اور اگر یہ بات بھی تمہیں قبول نہ ہو تو پھر چوتھے دن بھرپور جنگ ہوگی، اور اس دن بھی ابتدا تم لوگوں کی طرف سے ہی ہوگی.
اور یہ کہہ کر تو واپس آئے، اور رستم جو ہے نا وہ ہل گیا ان باتوں سے. اس کو کچھ سمجھ آ گئی کہ یہ عام نارمل حوصلہ اور نارمل جرت یہ نہیں ہے. تو اپنے مصاحبین سے مشورہ کیا نا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے ربیع رضی اللہ عنہ کو بے وقت بنانے کی کوشش کی. تو رستم نے کہا کہ تم ہلاک ہو جاؤ، میں اس کی سوچ، کلام اور کردار کو دیکھ رہا تھا. یہ عرب لباس سادہ پہنتے ہیں لیکن حسب نسب کا بڑا خیال رکھتے ہیں. یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا جو تمہارے پاس آیا تھا. اس کی سادگی کا تم دھوکہ نہ کھانا. مجھے ایک دم خیال آ گیا، ہم اکثر لوگوں کی سادگی سے اتنا دھوکہ کھا جاتے ہیں. ہم لوگوں کو جج ہی ان کے لباس اور ان کے پرس کے برانڈ اور ان کی گاڑی سے کرتے ہیں. ہمارے دل میں عزت ہی تب بنتی ہے. اور وہ پہچان گیا، وہ باتوں سے بھی پہچان گیا، وہ انداز سے بھی پہچان گیا کہ یہ نہ کوئی عام بندہ ہے اور نہ یہ کوئی عام مشن ہے. پھر بہرحال اس نے علیحدگی میں اپنے لوگوں سے مشورہ کیا اور پھر بہرحال جنگ کا ہی فیصلہ ہوا. ٹھیک ہے، اب جب جنگ کا فیصلہ ہوا تو پہلے دن جو جنگ ہوئی ہے نا، اس سے پہلے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے تمام جو لوگ تھے اپنے ان کے لشکر کے، ان کو کہا کہ سورۃ الانفال کی تلاوت کریں. یہ ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں کہ اس موقع پر بھی اور جنگ یرموک میں بھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی لشکر کو کہا ہے ساری رات، وہ جو صبح مارکا ہونا تھا نا، کہ ساری رات سورہ انفال پڑھی گئی. یہ 4 دن جاری رہا مارکا، اور مسلمانوں نے نا ہر دن کا ایک الگ الگ نام رکھا ہوا ہے. بہرحال ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن پہلا جو دن تھا نا، اس سے پہلا دن شروع ہونے سے جو ایک پہلا دن تھا، پچھلا دن تھا، اس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب اپنے مورچوں پر پہنچے تو رستم کا ایک جاسوس جو ہے نا وہ آیا، اور اس نے جا کر رستم کو خبر دینی تھی حالات کی. تو رستم نے پوچھا یہ لوگ کھاتے کیا ہیں؟ تو جاسوس نے کہا میں نے ان لوگوں میں ایک رات گزاری ہے، اللہ کی قسم میں نے انہیں کچھ خاص چیز کھاتے نہیں دیکھا، صرف یہ دیکھا کہ ان کے پاس چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں ہوتی ہیں جنہیں یہ صبح شام چوستے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی کے اندر نیوٹریشن بنا دیتے ہوں گے. اب دیکھیں درختوں کے اندر سے جو جوسز نکلتے ہیں ان کے اندر کئی اینٹی بایوٹکس بھی ہوتے ہیں اور کئی طرح کی نیوٹریشن بھی ہوتی ہے. پھر فجر کے موقع پر جب فجر ہوئی نا جنگ والے دن کی، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے مؤذن نے اذان دی. اس نے سنی اذان رستم نے، اور اذان سنی تو کہنے لگا اکل عمر کبدی، عمر نے میرے جگر کو چھلنی کر دیا ہے. تو پہلا جو دن تھا یہ قادسیہ کی جنگ ہے. اب ٹھیک ہے، پہلا جو دن تھا یہ یوم ارماس مسلمانوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے، اور اس میں خوب جنگ ہوئی اور ایک عام حملہ ہوا رستم کی طرف سے. اور پھر وہی ہوا کہ مسلمانوں کے گھوڑے اور فارس کے ہاتھی. تو سعد رضی اللہ عنہ نے بنو تمیم کے جو لوگ تھے نا ان سے مشورہ کیا اور ان سے کہا کہ کیا تم اونٹ اور گھوڑوں والے نہیں ہو؟ کیا تمہارے پاس ان ہاتھیوں کے خلاف کوئی مؤثر حربہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم ابھی آپ کو تدبیر کر کے دیتے ہیں. پھر انہوں نے کچھ تیر انداز اور ماہرین آگے بڑھائے اور اعلان کیا کہ اے تیر اندازو تم ہاتھیوں کے سواروں کو تیروں کا نشانہ بناؤ. اور پھر کہا کہ اے جنگی ماہرو تم ہاتھیوں کی پچھلی جانب سے آگے بڑھو اور ان کے زیر بند کاٹ ڈالو تاکہ ان پر جو بڑے بڑے صندوق اور تابوت موجود ہیں وہ نیچے گر جائیں، اور ان کے ساتھ ہی ان پر سوار دشمن کے فوجی بھی دھڑام سے نیچے گر پڑیں گے. یعنی تیر بھی مارو اور پیچھے سے ہاتھیوں کو بھی کمزور کرو. تو مسلمانوں نے ہاتھیوں کی دمیں پکڑ پکڑ کر ان کے زیر بند کاٹنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے ان کا یہ دن جو ہے وہ خیریت سے گزرا. ہم ابھی آج ہی بات کر رہے تھے خواتین کے جنگوں میں شرکت کی. سیدہ خنسہ بنت عمرو رضی اللہ عنہا اس موقع پر موجود تھیں 4 بیٹوں سمیت. 4 شہید ہوئے ہیں، اور بعد میں ہم نے آپ کو یاد ہوگا ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عمر نے 4 بیٹوں کا وظیفہ ان کو ساری زندگی دلوایا تھا، اور اپنے بیٹوں کو نصیحت کی میدان جنگ میں بھیجتے ہوئے کہ بلا شبہ تم اپنی مرضی سے مسلمان ہوئے تھے، تم نے کسی جبر کے بغیر ہجرت کی تھی، تمہیں خوب یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کافروں کے خلاف قتال میں کیسا زبردست اجر تیار کر رکھا ہے، تو خوب جان لو کہ باقی رہنے والا گھر فنا ہونے والے گھر سے بہتر ہے.
پھر اسی طرح ایک اور خاتون کا بھی آتا ہے کہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کو جنگ کی ترغیب دی. دوسرا دن آیا اور اس کو مسلمانوں نے یوم اغواس کہا ہے، اور اس دن رات کے وقت شام کی طرف سے آنے والے ایک لشکر میں قعقاع بن عمرو تمیمی رضی اللہ عنہ کی جو ہے نا کمک وہاں پہنچ گئی. اور اس میں اب مسلمانوں کو ظاہر ہے یہ خدشہ لاحق تھا کہ ہم بہت تھوڑے ہیں اور ہم دور ہیں اپنے گھر سے، اور ہماری ایکسٹرا جو کمک ہے اس کا آنا بڑا مشکل ہے. تو قعقاع رضی اللہ عنہ جب آئے ہیں نا تو انہوں نے اپنی کی ایک پلاننگ اس طرح سے کہ انہوں نے اپنے ہر دستے کو 100 کی تعداد میں تقسیم کیا، اور پھر ہر دستے کو 10 کی ٹولیوں میں تقسیم کیا، اور انہیں حکم دیا کہ 10 لوگ آگے بڑھیں، اور پھر جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہوں تو پیچھے سے 10 لوگ اور آ جائیں، پھر پیچھے سے 10 اور آ جائیں، تاکہ دشمن کو یہ لگے کہ یہ تو بہت سے لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے مسلمانوں کے آ گئے ہیں. تو اسی لیے مسلمانوں نے اس کو اغواس کہا، مدد کا دن. اور ہم نے سیدہ خنسا رضی اللہ عنہ کی بات کی نا، تو ان کو جب 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے کہا تھا اس ذات عالی کا شکر ہے جس نے مجھے ان شہید بیٹوں کے ذریعے سے عزت بخشی. اور عزت تو ان کو پتہ تھا کہ بخشی، اور آپ دیکھیں آج کے دن تک بخشی. سبحان اللہ. میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتی ہوں کہ وہ مجھے ان کے ساتھ جنت میں ملا دے گا. پھر اسی طرح سے قعقاع رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے پھر ایک اور زبردست چال چلی کہ انہوں نے اونٹوں کو ایک خوفناک شکل میں ڈھال دیا، جس سے مسلمان شہ سواروں کو بڑی مدد ملی. انہوں نے اونٹوں پر بڑے بڑے پالان ڈالے اور ان کے چہروں پر جیسے برقعے ہوتے ہیں نا وہ چڑھا دیے. تو وہ ہاتھیوں کے لیے وہ ایک عجیب و غریب مخلوق تھی نا، جیسے مسلمانوں کے گھوڑوں کے لیے ہاتھی عجیب و غریب تھے. تو اس خوفناک شکل کے اونٹوں کو جب دشمن کی طرف ہانکا تو انہوں نے دشمن کے ساتھ وہی سلوک کیا جو پہلے دن دشمن کے ہاتھیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا. یہ تھا دوسرا دن. تیسرے دن کو جنگ قادسیہ اب یہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے. تیسرے دن کو انہوں نے یوم عماس کہا مسلمانوں نے، اور مسلمان ایک ہی وقت پر ہاتھیوں کے ساتھ اور ان کے جنگجو سواروں کے ساتھ، اور یہ بہت بڑے جنگجو تھے، جیدار تھے، بہادر تھے، بہت زیادہ وائلنٹلی لڑنے والی قوم تھی یہ، رومنز بھی اور ایرانینز بھی. اور پچھلی کئی صدیوں سے یہ جنگیں آپس میں لڑ کے جنگوں میں بڑے پختہ کار ہو چکے ہوئے تھے. تو مسلمانوں کو بہت مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. تو پھر آج بھی ہاتھی جو ہے نا وہ چیلنج بنے ہوئے تھے. تو پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جو ہے فوج اس کے اندر اب کچھ فارسی مسلمان بھی آ چکے تھے، کچھ لوگ جو ہے نا پرشینز وہ کنورٹ ہو رہے تھے، اور انہوں نے مشورے دیے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے انسان کے لیے مدد پیدا کرتا ہے. تو ان سے پوچھا گیا کہ ان ہاتھیوں کا مقابلہ کس طرح سے کیا جائے. تو انہوں نے بتایا کہ ان کی آنکھوں اور سونڈ پر حملہ کیا جائے تو یہ بیکار ہو جاتے ہیں. تو ایسا ہی کیا گیا، اور ان کا ایک سفید ہاتھی تھا جس سے تمام ہاتھی مانوس تھے، اس کو ختم کیا گیا. تو باقی ہاتھیوں کا بھی موریل ڈاؤن ہو گیا، اور انہوں نے بہت اس وقت پھر ان کا نقصان کیا مسلمانوں نے. چوتھا دن جس کو یوم القادسیہ کہا گیا ہے پھر، ٹھیک ہے. اور اس دن کی صبح ہوتے ہی قعقاع رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے مسلمانوں کو مخاطب کیا کہ بلا شبہ شکست عنقریب اس کا مقدر ہوگی جس پر فوری حملہ ہوگا. اچھا، پہلے تو شروع میں یہ ہوتا تھا نا کہ دن کو لڑائی ہوتی تھی اور رات کو سب اپنے اپنے ٹینٹس میں اپنے کیمپس میں چلے جاتے تھے اور رات سکون سے گزارتے تھے، اور صبح پھر جنگ شروع ہوتی تھی. لیکن یہ جو پچھلی رات ہے نا، یہ ساری رات جنگ جاری رہی، ساری رات جنگ جاری رہی. اور صبح کے وقت قعقاع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فوری حملہ جو کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اور تم تھوڑی دیر صبر کرو اور حملہ کر دو. صبر کرنے ہی سے مدد حاصل ہوتی ہے، تم صبر کو بے صبری پر ترجیح دو. اور یہاں پر کہتے ہیں نا کہ ڈٹ جانا میدان جنگ میں بھی صبر ہے. تو یہ اس صبر کو للکار رہے ہیں، اور بہت ہولناک کہتے ہیں یہ جنگ تھی، بہت خون بہا، بہت ہلاکتیں ہوئیں. اور بہرحال بعض ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ نمبرز کچھ بعض اوقات ایگزیجریٹ ہو جاتے ہیں، لیکن مور اور لیس وہی ہوتے ہیں کہ اس وقت پرشینز جو ہیں وہ 1,20,000 تھے، مسلمان 30,000 تھے، اور ان میں سے 8,500 مجاہد شہید ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک تاریخی فتح سے ہمکنار فرمایا. قادسیہ کے دن
مسلمان جو ہیں وہ فتح یاب ہوئے، اور ادھر مدینہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سعد بن عمیلہ فزاری کے ہاتھ پیغام پہنچا فتح کی خوشخبری کا۔ جو مال غنیمت کا خمس تھا وہ بھی ابھی لیٹر آن بات ہوگی کہ وہ کتنا آیا اور کس طرح وہ تقسیم ہوا، لیکن بہرحال یہ فتح ایک بہت لمبی جنگ اور سخت ترین جد و جہد کے بعد حاصل ہوئی تھی۔ اتنی زیادہ تعداد میں دشمن جو ہے وہ مسلمانوں سے ٹکرایا تھا کہ اتنی زیادہ تعداد تو مسلمانوں نے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی اپنے دشمنوں کی، اس ایک مارکے میں آگے پھر آگے سے آگے اور آتے رہے ہیں، شہید ہوتے رہے ہیں، اور بالآخر جو فیصلہ کن فتح ہے نا جنگ نہاوند، وہ تو جا کے سن 21 ہجری میں ہوئی ہے۔ ایسے نہیں ہے، یہ 4 دن نہیں تھے صرف، یا کچھ مہینے نہیں تھے، یہ سالوں پر محیط ایک ایفرٹ تھی۔ اسی میدان جنگ کے اندر خواتین بیوہ ہو رہی ہیں، عدتیں کاٹ رہی ہیں، نکاح ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ اس میدان جنگ کے اندر ہوا ہے۔ وہ لوگ محیر العقول تھے، سبحان اللہ۔ بہرحال عمر رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ مدینہ طیبہ آنے والے ہر قافلے سے قادسیہ کے بارے میں تازہ ترین خبریں پوچھا کرتے تھے، اور صبح سے لے کر نصف النہار تک مدینہ سے باہر اسی تگ و دو میں بیٹھے رہتے تھے، اور دوپہر کے وقت اپنے گھر تشریف لے آتے تھے۔ جس دن فتح قادسیہ کی خوشخبری دینے والا ایلچی آیا تھا، اس کی ملاقات سیدھی سیدنا عمر سے ہی ہوئی، اور اس نے پہچانا نہیں ان کو، اور عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا قادسیہ سے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پورا واقعہ بیان کرو۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست دے دی ہے۔ اب آپ سوچیں اس وقت عمر رضی اللہ عنہ کو کتنی تشکر اور کتنا ریلیف ہوا ہوگا، سبحان اللہ۔ عمر رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس سے فتح کی باتیں سن رہے تھے، اور آنے والا جو ہے وہ اونٹنی پر سوار تھا۔ تو جب عمر رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلیوں میں پہنچے تو لوگوں نے امیر المومنین کہہ کر خطاب کیا یا سلام کرنا شروع کیا، تو شخص نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ امیر المومنین ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا علیک یا اخی، کوئی بات نہیں اے میرے بھائی، یعنی جو بات کرنے والی تھی وہ زیادہ امپورٹنٹ تھی اس سے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں ہوں کون۔ اور یہ 13 ہجری سے جو آئے ہوئے تھے مسلمان، اس کی تاریخ جو قادسیہ کی فتح کی ہے وہ سب سے جو عمدہ تحقیق ہے اس کے مطابق شعبان سن 15 ہجری ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں کے لیے اگلے دروازے جو ہیں نا وہ کھلے ہیں۔ اب بہت سے مجاہدین نے بہت سے نمایاں کارنامے انجام دیے قادسیہ میں، اور خمس جو ہے وہ الگ کر کے 5واں حصہ غنیمت کا وہ مدینہ بھیجا گیا، باقی کا صحابہ کرام اور باقی ساری جو فوج ہے اس کے اندر تقسیم کیا گیا، اور وہ جو امانت داری ہے جس کے ساتھ یہ خمس بھیجا گیا اور جس کے ساتھ یہ مال غنیمت کلیکٹ کیا گیا ہے، اس امانت داری کو دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ بھی حیران ہو گئے تھے۔ اور جب مدینہ پہنچا یہ سارا اتنا قیمتی وہ تاج کسریٰ کا، وہ بھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بھیج دیا، اور ایک وہ پٹکا جو یہاں پہ پہنتے تھے بیلٹ سی، ہیرے جواہرات سے مرصع، وہ بھی بھیج دی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور کہا کہ جو فوج جو یہ سب کچھ ادھر بھیج سکتی ہے اتنی امانت داری سے، وہ واقعی امانت دار ہے، یعنی ایک طرح سے ان کی امانت داری کی ایک گواہی عمر رضی اللہ عنہ نے دی۔ اور پھر رو پڑے، اور پھر اتنا روئے کہ ارد گرد کے لوگوں کو ان پر ترس آنے لگ گیا، اور پھر کہنے لگے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہ اٹھو اور یہ سب تقسیم کر دو، اور شام سے پہلے وہ سارا کچھ تقسیم ہو گیا۔ اتنا کچھ تھا کہ ہم تو آج سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا کچھ تھا۔ اربوں کھربوں روپے کا سامان تھا جو اس وقت بانٹا گیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا سراقہ بن جعصم جو ہیں ان کو بلایا، اور ان کو پھر وہ سارا لباس پہنایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی جو ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، کہ میں دیکھ رہا ہوں، اور وہ مسلمان بھی نہیں اس وقت تھے، کہ میں تمہارے اوپر کسریٰ کے کنگن اور اس کا سارا لباس میں دیکھ رہا ہوں۔ اور وہ سارا پورا ہوا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور مسلمانوں میں بانٹ دیا گیا، سب کچھ بانٹ دیا گیا۔ پھر اس سے اگلی جو فتح ہے یہ اب جو قادسیہ ہے، اس سے تقریباً 1 دن کے فاصلے پر تھا مدائن، جس کو انگلش میں ٹیسیفون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں نے اس کا نام مدائن رکھا تھا
کیونکہ یہ اس وقت کا دنیا کا سب سے زیادہ تھکلی پاپولیٹڈ شہر تھا دنیا کا. اور یہ ایسے تھا کہ چھوٹے چھوٹے شہر اور ہر شہر کے گرد ایک وال, ٹھیک ہے, قلعہ, اور پھر اس پوری جو آبادی ہے نا چھوٹے چھوٹے شہروں کی, ان ساروں کے گرد ایک بڑی فصیل, اور وہ بہت پروٹیکٹڈ, بہت فورٹیفائڈ, مضبوطی کے ساتھ اس کو نا رکھا گیا تھا. اور یہ کیپٹل تھا پرشین امپائر کا. یہاں پر ہی وہ سفید محل تھا جو آج بھی اس کے کھنڈرات موجود ہیں, جن کو طاق کسریٰ کہا جاتا ہے. طاق کسریٰ آج بھی موجود ہے. تو اب مسلمان جب یہاں پہنچے تو مسلمانوں نے یہ نام دیا اس جگہ کو مدائن کے چھوٹے چھوٹے کئی شہر, مدینہ کی جمع, ٹھیک ہے. تو وہاں سے یہ نام مدائن پڑا مسلمانوں کے حوالے سے. اب قادسیہ کی فتح کے بعد 2 مہینے تک وہیں ٹھہرے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, اور عمر رضی اللہ عنہ کے نئے حکم کے آنے کا انتظار کرتے رہے ہیں. اور پھر حضرت عمر کا حکم پہنچا کہ مدائن کی فتح کے لیے پیش قدمی کرو. اب مدائن کے اندر کون تھا؟ یزدجرد, ٹھیک ہے. رستم مر چکا ہے. رستم کے مرنے کا یہ ہے کہ رستم چوتھے دن مر گیا تھا. جب سیدنا قعقاع رضی اللہ عنہ آئے ہیں نا, اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو آج صبر کر گیا وہ کامیاب ہو جائے گا, تو ان کے ساتھی جو ہے نا رستم کے تخت کے قریب جا پہنچے, اور رستم اپنے تخت کو چھوڑ کر بھاگا اور ایک خچر کے پیچھے چھپ گیا, اور وہ خچر رستم کے اوپر گر گیا, اور اس کی ضرب سے اس کی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے ٹوٹ گئے. یعنی کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو, آپ دیکھیں خچر کے تھرو, کسی مسلمان کی تلوار نہیں, گو کہ اس کے تھوڑا سا اختلاف ہے اس کے مرنے کے طریقے میں, لیکن وہ اسی حالت میں پھر اٹھ کے بھاگا, اور نہر کے اندر اس نے چھلانگ لگانے کی کوشش کی کہ ایک مجاہد نے اس کو دیکھ لیا. ایک مجاہد, ان کا نام ہلال آتا ہے رضی اللہ عنہ, انہوں نے دیکھ لیا اور اس کا پاؤں پکڑ کے اس کو نہر سے واپس نکالا اور اس کو قتل کیا, اور اس کے تخت پہ اوپر کھڑا ہو کے کہا رب کعبہ کی قسم میں نے رستم کو ہلاک کر دیا ہے. اور یہ جو نعرہ تھا یہ سننا تھا کہ باقی تو سب کی ویسے ہی ایرانیوں کی تو بالکل ہی جان ہی نکل گئی, ختم ہی ہو گئے. تو یہ تھی رستم کی ہلاکت. پھر اب ہم آتے ہیں مدائن پر, اور یزدجرد ادھر تھا, اور ان کے پاس اب جو تیاری ہے نا وہ ایسی نہیں تھی کہ یہ لمبے عرصے تک مسلمانوں کا محاصرہ برداشت کر سکتے. اب سعد رضی اللہ عنہ کو جب علم ہوا کہ کسریٰ یعنی یزدجرد جو ہے وہ کشتیوں کے ذریعے سے مدائن کے مشرقی حصے کی طرف جا چکا ہے, اور اس نے ساری کشتیاں بھی اپنی طرف روک لی ہیں, تو وہ پریشان ہوئے کہ اب ہم کیا کریں. دشمن اب سامنے تھا, درمیان میں دریا حائل ہو گیا تھا, کشتیاں نہ ہونے کی وجہ سے اب دریا کو عبور کرنا بھی مشکل تھا, اور یہی فکر دامنگیر تھی کہ اب یہ تو بھاگ جائے گا دشمن سارے کا سارا, یزدجرد بھاگ جائے گا, ساری فوج بھاگ جائے گی, یا ہم کیسے اب اس کو فتح کریں گے. تو ایک مقامی جو اہل فارس ہیں ان سے رابطہ کیا. اب کئی سال گزر گئے ہوئے نا مسلمانوں کو یہاں پر, تو مسلمانوں کا کچھ ایکسپوئر بڑھا ہے, مسلمان کچھ وہاں سے کمفرٹیبل بھی ہیں, اور فارس کے کچھ لوگ جو کسریٰ سے تنگ ہیں, چاہے وہ مسلمان ہو رہے ہیں تو وہ ایک اور بات ہے, لیکن کوئی ایسے بھی تھے کہ جو مسلمان نہیں ہو رہے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے اگینسٹ دیئر اون پیپل. تو ان سے رابطہ کیا, تو انہوں نے دریا کے ایک مقام کی نشاندہی کی کہ یہاں سے بہرحال دریا عبور کیا جا سکتا ہے. تو پھر مسلمانوں کے پاس ایک اور بندہ تھا جو وہاں کی لینگویج جانتا تھا, جو وہاں کا کلچر جانتا تھا, جو وہاں کا بندہ تھا, اور وہ یٹ ایک بہت ہی بڑے صحابی تھے, اور وہ تھے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. بعض ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کاش کہ وہ معلومات ہوتی ہیں کہ انہوں نے کس کس طرح سے وہاں پر کردار ادا کیا ہے. تو بہرحال وہ اتنا ہمیں پتہ نہیں چلتا, لیکن وہ ساتھ کے ساتھ ہیں, وہ تھرو آؤٹ ساتھ ہیں, اور وہ اس وقت 80 سے 90 سال کی عمر کم از کم ان کی ہے. اور اس وقت پھر دریا کے پار مسلمان اترے ہیں, جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کیا کہا تھا, دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ ایسے کیولری کے طور پر اس دریا کے اندر اترے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک گھوڑا بھی آگے پیچھے نہیں ہوا, اور یہ ایسے پریڈ کی شکل میں یہ دریا کے اندر سے سوئم کر کے, اور دوسری طرف ایرانی دیکھ رہے اور حیران, اور بعض نے لکھا ہے کہ دیواں آمدن کہتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے
کہ تو کوئی دیو آ گئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی. اور اس وقت پھر جنگ شروع ہوئی، اور عاصم جو تھے انہوں نے یہ حالت ان کی دیکھی جب ان کی ایرانیوں کی، تو انہوں نے کہا کہ نیزوں کو استعمال کرو، ٹھیک ٹھیک نشانہ باندھ کر آنکھوں میں نیزیں مارو. اور مسلمانوں نے ایسا ہی کیا. مسلمان جو ہے نا ان کے گھوڑوں کو بھی نیزے مار رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں بھی نیزے مار رہے تھے، اور جو ہے نا ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کوئی اپنے زور بازو کے اوپر اعتماد نہیں ہے، سارے کا سارا اعتماد اعتبار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ہے، سارا توکل اللہ کی طرف ہے. یہ جو ہے نا من کا و لکا، تیرے ہی لیے ہے اور تیری ہی طرف سے ہے، یہ اخلاص کی ایک پکچر ہے جو یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے کہ یا اللہ یہ اگر کوئی جیداری دی ہے تو تو نے دی، اگر کوئی فتح دی ہے تو تو نے دی. تو بہرحال حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتے ہوئے ہی انہوں نے دریا بھی کراس کیا، اور یہی کہتے ہوئے انہوں نے ان کے اوپر حملہ بھی کیا، اور یزدجرد ڈر کے بھاگ نکلا. اب یزدجرد کیا نا وہ والا زوال شروع ہوا ہے کہ جو اس کا کئی سال آگے چلا ہے، کہ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر سے تیسرے شہر سے چوتھے شہر، اور وہاں جا جا کے تو وہ اپنے کوئی اکٹھے کرتا تھا لوگ اور کوئی پناہ لیتا تھا، اور بالآخر اس کو اپنے ہی کوئی جو لوگ تھے نا انہوں نے اس کو قتل کر دیا تھا. بڑی ذلت کی موت بالآخر وہ مارا گیا تھا اپنے ہی ملک کے اندر. اور پھر جب یہ جو دجلہ ہے جو عبور کیا تھا نا دلیرانہ جو مسلمانوں نے کیا تھا، اور یہ جنگ ہوئی اور یزدجرد بھاگا، تو اس وقت سعد بن ابی وقاص اس سفید محل کے اندر داخل ہوئے تھے، قصر ابید، اور وہاں پر نماز شکرانہ ادا کی تھی. وہ جو اس کا بادشاہ کا جو محل تھا نا، وہی کسریٰ کا سفید محل، اس کے اندر کہتے ہیں کہ ایک بڑا بہت ہیوج ہال تھا، اور اس کا گرینڈر، اور یہ ہو سکتا ہے عین ممکن ہے کہ یہ وہی ہال ہو کہ جس میں تخت پر بیٹھے ہوئے کسریٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک چاک کیا تھا. اور ادھر سعد بن نبی وقاص پہنچے ہیں، اور ساتھ ان کے کھڑے ہوئے ہیں سلمان فارسی. اور سعد بن نبی وقاص نے اس وقت 8 رکعت نماز ادا کی ہے، جس کو کہ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ فتح کی نماز ہے. اور انہوں نے ایک سلام کے ساتھ 8 رکعتیں ادا کرتے گئے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان کا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں چھوڑوں، اور ادا کرتے چلے گئے. اور 8 رکعت نماز جو ہے وہ انہوں نے ادا کی. محل کو مسجد قرار دیا، اسی محل کو مسجد قرار دیا، اور ساتھ یہ آیات پڑھیں کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک واورثناہا قوما آخرین. وہ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیتیاں اور شاندار محل اور سامان عیش جن میں وہ مزے کر رہے تھے. اسی طرح ہوا، اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان سب کا وارث بنایا. کیسے قرآن کی آیت فٹ آتی ہے اس کے اوپر، اور کیسے انہوں نے اس کو ریلیٹ کیا ہے. اور اس کے بعد بھی وہاں سے بھی بہت سا مال غنیمت اکٹھا ہوا. اچھا، اب میرے سے ایک اور غلطی ہو گئی ہے یہاں پر، کیونکہ یہ بیک اینڈ فورتھ جنگیں جو ہیں نا یہ میرے لیے خاصی کنفیوزنگ تھیں. غلطی یہ ہوئی ہے کہ مال غنیمت مدائن کے بعد مدینہ گیا ہے، ٹھیک ہے، قادسیہ کے بعد نہیں گیا، ٹھیک ہے. لیکن وہ سارا واقعہ جو اس کا ہے آپ اس کو ادھر پیسٹ کر لیجئے، کٹ پیسٹ کر لیجئے. یہاں پر پھر عمر رضی اللہ عنہ نے سلمان فارسی کو گورنر بنا دیا تھا. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ ان کا کہاں سے وہ چلے، کیا ان کا سفر تھا. جس قوم کو، جس سویلائزیشن کو انہوں نے چھوڑا اللہ کی خاطر، اللہ نے ان کو کتنے سال کے بعد، ڈیکیڈز کے بعد ان کو وہاں کا حکمران بنا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان اگر ہم ذرا تھوڑا سا بھی غور کریں. سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کا فتح کرنا ایران کو، پھر سلمان الفارسی کا وہاں پہ گورنر بن جانا، اور وہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایسی نشانیاں ہیں انمول اور یونیک کہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی یہ سب کو پڑھے اور کہے کہ یہ سب کچھ خود ہی ہو گیا یا کوئی فیکٹرز تھے. فیکٹرز کریٹ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں نا. پھر اس کے بعد کچھ اور جو ہیں رام ہرمز اور تستر، یہ سب علاقے جو ہیں یہ فتح ہوئے ہیں. اور پھر فتح الفتوح، جس کو فتح الفتوح کہا جاتا ہے، تمام فتوحات کی فتح، سب سے بڑی فتح، اور وہ ہے
معرکہ نہاوند کی فتح، اور یہ ہوئی ہے سن 21 ہجری میں جا کے. ٹھیک ہے، یہ جو شہر ہے اس کے گرد بھی بہت ہیوج والز تھیں اور بہت ہیویلی پروٹیکٹڈ تھا. اور ٹیسفان یعنی مدائن کا تو یہ ہوا تھا کہ ان کے سپلائز ختم ہو گئے تھے، ان کا کھانا پینا ختم ہو گیا تھا اور وہ مقابلہ کر ہی نہ سکے اور یزدجرد بھی بھاگ گیا. ٹھیک ہے، یہاں ان کو پتہ تھا کہ اگر یہاں پر آئے مسلمان تو پھر ہمیں پہلے سے اپنا کوئی رکھنا ہے، اپنا کوئی میئرز کر کے رکھنے اپنے. تو انہوں نے بہت سے فوڈ سپلائز جو ہیں نا وہ یہاں پر کر کے رکھے ہوئے تھے. اور قادسیہ کے فیصلہ کن مارکے سے لے کر نہاوند تک اب 4 سال گزر چکے تھے، اور ان 4 سالوں میں بہت بڑا علاقہ ہے نا، 4 سالوں میں مسلمان پے در پے ڈفرینٹ علاقوں میں فتوحات کرتے چلے جا رہے تھے. اب یہاں پر جو کچھ امراء ہیں فارس کے، انہوں نے پھر سے یزدجرد کو لکھا کہ نئے سرے سے جنگ کی تیاری کی جائے اور اپنی سرزمین پر موجود قلعوں اور پناہ گاہوں کا جائزہ لیا جائے تاکہ مسلمانوں کے خلاف مضبوط طریقے سے جنگ کی جا سکے. اور اس نے ارد گرد کے جو لوگ تھے نا، حکمران سجستان اور خراسان، ان کے علاقوں میں بھی پیغام بھیجا کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی بھرپور تیاری کریں اور ایک دفعہ ونس اینڈ فار آل ان کو ختم کریں، کیونکہ نہاوند ہوا اور وہ گیا، اگر یہ جنگ بھی گئی تو پھر تو ہم بالکل ہی گئے، پھر تو ہم بالکل ہی ختم ہو جائیں گے. بہرحال اہل فارس جو ہے نا، یہ نہاوند میں یزدگرد کے گرد جمع ہو گئے اور تقریباً 2.5 لاکھ سپاہی جو ہے نا وہ جمع ہو گئے. اب یہ ایک نیا معرکہ تیار تھا. ایسے میں ایک اور صحابی کا ذکر آتا ہے، نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ، اور ان کو ایک علاقے کا گورنر بنایا ہوا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے. یہ جو فتوحات ہو رہی تھیں ہر جگہ ایک گورنر بنایا جاتا تھا، اور یہ وہ بدو صحابی ہیں کہ ایک تو فرمایا گیا نا قرآن میں کہ جو اعرابی ہیں یہ بہت زیادہ کفر اور نفاق میں پکے ہوتے ہیں، اور ساتھ ایک ایکسیپشن دی گئی ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ ایکسیپشن یہ تھے نعمان بن مقرن، یہ بھی بدوین تھے. تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا جب نہاوند ہونے لگی نا، اور یہ گورنر تھے. انہوں نے لکھا کہ میری اور کسکر کی مثال، یعنی جہاں وہ گورنر تھے، ایک ایسی نوجوان کسی ہے جس کے پہلو میں ایک فاحشہ عورت خوب بند سنور کر اور خوشبو لگا کر کھڑی ہوئی ہے. میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے آپ اس کسکر کی ولایت سے سبکدوش کر دیجیے اور کسی محاذ پر بھیج دیجیے. میں جا کے میدان جنگ میں جنگ لڑنا چاہتا ہوں. دنیا مجھے ٹیمپٹ کرتی ہے. ظاہر ہے جب آپ گورنر ہوتے ہیں، آپ کتنے بھی ایماندار ہوں، آپ کو ظاہر ہے اپنے ارد گرد آپ کو بڑا کچھ آسائشیں اور پھر بھی آپ کو مل رہا ہوتا ہے. وہ اس سے خوش نہیں تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پھر کہا کہ نہاوند کا اسلامی لشکر جو ہے نا، اس کی کمان نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کے پاس ہوگی، اور حذیفہ بن یمان، ابو موسیٰ الاشعری اور عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھی ڈفرینٹ لشکروں کا امیر بنایا. اور یہاں پر آپ پھر دیکھیے کس باریکی سے عمر رضی اللہ عنہ مینیج کرتے ہیں سارا کچھ. اب یہاں پر مسلمانوں نے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، الحرب خدعہ، کہ جنگ دھوکے کا نام ہے. تو یہاں پر ایک ٹیکٹک ہے جو مسلمانوں نے کیا، اور وہ کیا تھا کہ نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ نے حالات کا مکمل جائزہ لیا اور اسلامی لشکر کے کچھ چیدہ افراد کو جمع کیا اور اپنی پیش قدمی کے لیے خصوصی منصوبہ بندی پر متفق ہوئے. طلیحہ بن خویلد اسدی، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. پھر یہ تائب ہوئے تھے، ارتداد سے واپس ہوئے، پھر یہ پکے سچے مسلمان ہوئے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابتدا کی جنگوں میں ان لوگوں سے نہیں لیا گیا، ان کی خدمت نہیں لی گئی، لیکن پھر یہ وہ وقت ہے کہ جب ان کو بھی مین سٹریم کے اندر شامل کر لیا گیا. تو ان کی زیر کمان ایک دستے کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ آگے بڑھیں گے اور سپاہ فارس سے نبرد آزما ہوں گے اور انہیں شہر پناہ سے باہر نکالیں گے. جو ہی وہ باہر آئیں، مسلمانوں کے شہ سوار الٹے قدموں پیچھے ہٹ جائیں گے تو دشمن سمجھے گا کہ ہمارے حریف فرار ہونا چاہتے ہیں. دشمن کو اپنے پیچھے لیے یہ دستہ شہر پناہ سے دور ہٹ جائے گا. دشمن مسلمانوں کی اس جماعت کو قابو کرنے کے لیے آگے بڑھے گا جو ظاہری شکست کا ڈرامہ کر رہی ہوگی.
جیسے ہی وہ اپنی پناہ گاہوں سے دور آ جائیں گے تو مجاہدین مخصوص کمین گاہوں سے نکل کر ان پر حملہ کر دیں گے اور دشمن کے ان فوجیوں کو گھیرے میں لے لیں گے جو خوشی خوشی اسلامی دستوں کا تعاقب کر رہے ہیں کہ ہم انہیں بھگا رہے ہیں، اور یہ ہم پیچھے پیچھے اور یہ آگے آگے اور ہم انہیں بھگا رہے ہیں، اور اس وقت وہ اپنی خندقوں اور اپنے شہر پناہ سے دور ہوں گے، اس لیے انہیں شکست دینا آسان ہوگا۔ تو بالکل ایسا ہی ہوا، اور اس طرح سے پھر جنگ ہوئی کہ ایرانی جو ہیں وہ اپنی ہی کھودی ہوئی خندقوں کے اندر گرنے لگے۔ تو نہاوند کی یہ فتح جو ہے، اس کے بعد ہمدان اور پھر کئی اور علاقے بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی قابل ذکر مزاحمت کے فتح ہوتے چلے گئے، اور نہاوند کے بعد اہل فارس پھر کسی میدان میں بھی جم نہ سکے اور مسلمان سلطنت فارس کے مالک بن گئے۔ اسی لیے اس کو فتح الفتوح کہا جاتا ہے۔ اور نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ بھی اسی فیصلہ کن مارکے میں شہید ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو جب ان کی شہادت کی خبر ملی تھی تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا، اور اس قدر روئے کہ ہچکی بند گئی، اور انتہائی غمزدہ لہجے میں دوسرے شہداء کے بارے میں سوال کیا تو انہیں بہت سے شہداء کے نام بتائے گئے، ابھی وہ انہیں جانتے بھی نہیں تھے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کا مادی لحاظ سے کمزور طبقہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت سے سرفراز فرمایا۔ وہ علیم و خبیر تو انہیں اور ان کے حسب نسب کو خوب جانتا ہے، عمر کے جاننے نہ جاننے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ابھی پیچھے جو ایئر فورس ڈے ہوتا ہے نا، تو ہمارا جو ایک جہاں میں پڑھاتی ہوں قرآن، تو وہاں پر ایک وہ انہوں نے وزٹنگ فیکلٹی کا گروپ بنا رکھا ہے نا، تو ہر سبجیکٹ پڑھانے والے لوگ ایک ہی اس کے اندر ہیں، کوئی بھی وزٹنگ فیکلٹی کے لیے جو اعلان ہوتا ہے نا اس میں کر دیتے ہیں، تو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی جو ہے نا ان سٹاف ممبرز میں سے کوئی نہ کوئی ایسی پوسٹ لگاتا ہے کہ جو سب کے لیے ہوتی ہے۔ تو ایک ہیں کوئی صاحب، تو انہوں نے نا لگائی ایک قبر کی تصویر، اور وہ ان کے بھائی کی تھی، شہید فوجی بھائی کی، اور اس کے ساتھ ہی نا ایک قبر تھی اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا گمنام سپاہی۔ یہ درس لاہور کے اندر ہے۔ تو یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون گمنام ہے اور کون آسمانوں میں مشہور ہے۔ سبحان اللہ، اچھی شہرت ہو اور آسمانوں میں ہو تو اس دنیا میں تو کچھ بھی نہ ہو تو بھی اٹس ورتھ اٹ۔ کتنے لوگ جو شہید ہوئے تو عمر کو پتہ ہی نہیں، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے جاننے نہ جاننے سے کیا فرق پڑتا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے۔ اور نہاوند کی فتح کے بہت جلدی بعد تبرستان اور اصفہان اور ہمدان کے لیڈرز خود بخود آئے اور مسلمانوں کے ساتھ صلح کا معاملہ کر لیا، اور رے فتح ہوا پھر، اور رے میں جو مال غنیمت حاصل ہوا وہ اتنا ہی تھا جتنا مدائن میں تھا، سوچئے۔ پھر آذربائیجان فتح ہوا، خراسان کا معرکہ سن 22 ہجری میں ہوا، اور یزدجرد جو ہے نا وہ ہر جگہ سے بھاگ بھاگ کے آگے پہنچ رہا ہے۔ مسلمان ہر جگہ ہیں اور یزدجرد جہاں مسلمان آتے ہیں وہاں سے بھاگ کے آگے ایک اور، یعنی لٹرلی اللہ نے اس کو رسوا اور خوار کیا ہے اپنی ہی اس سارے اتنے بڑے امپائر کے اندر۔ اور یہ سیدنا احنف بن قیس رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے حضرت عمر کو مشورہ دیا تھا کہ ابھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے تاکہ یزدجرد پر دباؤ پڑتا رہے، کیونکہ وہی ہے جو اہل فارس کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے احنف رضی اللہ عنہ کی رائے سے اتفاق کیا اور احنف کو ہی امیر بنا کر خراسان کے محاذ پر روانہ کیا، اور پھر یزدجرد اس وقت مرو رود کے مقام پر تھا۔ اس کو یہ اطلاع ملی کہ مسلمان آ رہے ہیں تو وہ بلخ کی جانب بھاگ نکلا، اور اسی طرح سے وہ آگے بھاگتا تھا اور خاک چھانتا رہا۔ کسرا اور اس کی آل خاک چھانتے رہے، مختلف علاقوں کی ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ بالآخر یہ قتل کب ہوا ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، کیونکہ سن 22 ہجری میں تو پھر عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں نا، اور فتوحات کا سلسلہ جو ہے وہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی بڑھتا چلا گیا۔ اور ایک جو کرامات ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی، ان میں سے ایک کرامت جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک جگہ پر مقابلے میں اہل فارس اور کرد اکٹھے ایک بہت بڑے لشکر کی شکل میں سامنے آئے مسلمانوں کے،
اور مسلمانوں پر اس بڑے لشکر کی وجہ سے ایک بڑی مصیبت آن پڑی، اور اسی رات مدینہ میں عمر رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ دن کا وقت ہے، یہ مارکا جس پہ مسلمان پریشان تھے وہ جاری ہے، اور انہوں نے دشمنوں کی فوجوں کو بھی دیکھا کہ وہ ایک بڑے صحرا میں موجود ہیں اور وہاں ایک پہاڑ ہے، اگر مسلمان اس کی طرف اپنی پشت کر لیں تو اس صورت میں دشمن صرف ایک طرف سے آ سکے گا، پہاڑ مسلمان خود کور کر لیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے صبح ہوتے ہی لوگوں کو نماز کے لیے جمع فرمایا، اور جب وہ وقت آیا جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس وقت یہ ہو رہا ہے، تو منبر پر تشریف لائے، لوگوں کو خطبہ دیا، انہیں اپنے خواب سے آگاہ فرمایا، پھر فرمایا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف بڑھو۔ ساریہ اس وقت سپہ سالار تھے۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اللہ کے لشکر بہت زیادہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی میری آواز وہاں پہنچا دے۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے لشکروں نے فی الواقع عمر رضی اللہ عنہ کی آواز میدان کارزار تک پہنچا دی، اور اللہ نے مدد کی اور شہر فتح ہو گیا۔ پھر کرمان اور سجستان فتح ہوئے، پھر مکران فتح ہوا۔ شاہ سندھ سے بڑی شدید جنگ کے بعد مکران فتح ہوا تھا، اور اللہ نے سندھی لشکروں کو جب یہاں پہ آپ کا سندھ، ہاں کوئی اور سندھ نہیں، تو بہت سا مال غنیمت ان کی شکست کے بعد بھی ہاتھ آیا، تو حکم بن عمر نے فتح کی خوشخبری اور مال غنیمت کا جو خمس ہے وہ عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ارسال کر دیا۔ تو جب وہ مال غنیمت لانے والے جو تھے نا، ان کا نام تھا سہار عبدی، جب وہ مدینہ پہنچے تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے مکران کی جو علاقائی اور سماجی معلومات ہیں وہ پوچھیں، تو انہوں نے جواب دیا اے امیر المومنین، وہ پہاڑی علاقہ ہے، اس میں پانی تھوڑا ہے، کھجوریں ردی ہیں، دشمن دلیر ہے، خیر کم ہے، شر زیادہ ہے، وہاں کا زیادہ سامان بھی کم اور ناکارہ ہے، اس کے علاوہ جو تفصیلات ہیں وہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم مسجع کلام کرنے والے ہو یا خبر دینے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو کچھ عرض کیا ہے وہی خبر دی ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے حکم بن عمر کو پھر لکھا کہ اب مکران سے آگے نہ جانا، دریا کے اس پار ہی رہو۔ تو یہ تھا ایک بہت بریف سا ایک تذکرہ فتوحات عراق اور بلاد مشرق کا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم بلاد شام کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔